بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، باب ششم۔ اس باب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تذکرہ ہوگا، نیز اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ اور اس کے اسباب و مقدمات کا ذکر ہوگا۔ آپ نے حج سے واپس آ کر شہادت پائی۔ حاکم نے مصیب سے بیان کیا ہے کہ جب آپ منا سے نکلے اور ابطح میں پڑاؤ کیا تو آپ نے لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں عمر رسیدہ اور کمزور ہو چکا ہوں اور میری رعایا منتشر ہو چکی ہے، مجھے اس حالت میں موت دے دے کہ نہ میں ضائع کرنے والا بنوں اور نہ افراد کرنے والا۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تورات سے معلوم ہوا ہے کہ آپ شہید ہو کر مارے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، جزیرہ عرب میں رہتے ہوئے تو میرے نصیب میں شہادت کہاں ہو سکتی ہے؟ بخاری نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو۔ حاکم نے بیان کیا ہے کہ آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 1 یا 2 ٹھونگے مارے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری موت آ گئی ہے اور لوگ مجھے مشورہ دے رہی ہیں کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلیفہ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر مجھے جلد موت آ گئی تو ان 6 آدمیوں کے مشورے سے خلافت کا معاملہ طے کر لینا ہے، جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تک راضی تھے۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا، آپ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟ فرمایا، اللہ تیرا برا کرے، تو نے خدا کی خوشنودی کی خاطر یہ بات نہیں کہی۔ میں اس شخص کو خلیفہ مقرر کروں جو طلاق بھی اچھی طرح نہیں دے سکتا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کے ایام میں طلاق دے دی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے فرمایا اسے حکم دو کہ اسے حکم دو اس سے رجوع کرے۔ آپ نوجوان لڑکوں کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ نے، جو کوفہ کے گورنر تھے، آپ کو لکھا کہ ان کے پاس ایک نوجوان ہے جو لوگوں کے فائدے کے بہت سے اچھے کام جانتا ہے، جیسے آہن گیری، نقاشی، تجارت اور چکی بنانا وغیرہ۔ آپ نے اسے مدینہ میں داخلہ کی اجازت دے دی۔ اس کا نام ابو لولو تھا اور وہ مجوسی تھا۔ وہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اس سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یعنی ہر روز 4 درہم وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا ٹیکس کوئی زیادہ نہیں، تو وہ غصے کی حالت میں واپس چلا گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ وہ میرے سوا سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عمر نے اسے پیغام بھیجا اور فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بناؤں جو ہوا سے پسائی کرے؟ تو اس نے شروع ہو کر حضرت عمر سے کہا، میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کے بارے میں لوگ باتیں کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو عمر نے اپنے اصحاب سے کہا، اس غلام نے ابھی مجھے دھمکی دی ہے، اور واقعی وہ دھمکی تھی۔ اس نے اپنے دل میں آپ کے قتل کی ٹھان لی، ایک خنجر بنایا اور اسے تیز کیا اور اندھیرے میں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گیا۔ جب حضرت عمر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے کے واسطے نکلے، آپ احرام سے پہلے لوگوں کو صفوں کو برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ابو لولو نے حضرت عمر کے قریب آ کر اس خنجر سے آپ کے کندھے اور کولہے پر 3 وار کیے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ آپ کے ساتھ 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں سے 6 آدمی مر گئے۔ ایک عراقی آدمی نے اس پر کپڑا پھینکا، جب اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ سورج اس وقت چڑھنے ہی کو تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ پلایا گیا، جو زخم کے راستے باہر نکل گیا، لیکن پتہ نہ چلا۔ پھر لوگوں نے آپ کو دودھ پلایا، وہ بھی زخم کے راستے خارج ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، کوئی فکر نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر قتل ہونا کوئی فکر کی بات ہے تو میں قتل ہو چکا ہوں۔ اس پر لوگ آپ کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے مقام میں بے نظیر تھے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے اس طرح نکلوں کہ میرے ذمے کسی کا کچھ نہ نکلے، اور میں اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میری سلامتی کا باعث ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف کی تو فرمایا اگر میرے پاس زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا ہوتا تو میں اس خوف پر قربان کر دیتا جو نمایاں ہو چکا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی اور حضرت صہیب کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور ان 6 آدمیوں کو 3 دن کی مہلت دی۔ آپ بدھ کے دن زخمی ہوئے جبکہ 23 ہجری کے ذوالحجہ میں 4 دن باقی رہتے تھے اور اتوار کے روز آپ کو دفن کیا گیا۔ اور صحیح روایت میں آیا ہے کہ آپ کی وفات کے روز سورج گرہن لگا اور جنات نے آپ پر نوحہ کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا میرے قرض کا حساب کرو۔ حساب کے بعد حاشیے میں کچھ باتیں ہیں۔ حضرت عمر کی وفات پر سورج گرہن کی روایت کو طبرانی نے عبد الرحمن بن یسار سے روایت کی ہے۔ نور الحسمی نے مجموع الزوائد میں کہا ہے کہ اس کے رجال سے کہیں، اور محب طبری نے حسن بن ابی جعفر سے ذکر کیا ہے کہ زمین تاریک ہو گئی تھی اور بچے ماؤں کو پوچھتے تھے کہ کیا قیامت آ گئی ہے، تو وہ کہتی تھی نہیں بیٹے بلکہ عمر بن خطاب قتل ہو گئے ہیں۔ یہ ابن یسار کے بیان کا مفہوم ہے، ورنہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ سورج اور چاند کو کسی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ دوسرا حاشیہ جنات کے نوحے کا تذکرہ ابن سعد نے سلیمان بن یسار سے بیان کیا ہے اور حاکم نے مالک بن دینار سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے تبالہ پہاڑ سے آواز سنی جو اشعار میں نوحہ کر رہی تھی۔ آگے حاشیہ ختم۔ حساب کے بعد آپ پر 86,000 روپیہ قرض نکلا۔ فرمایا اگر آل عمر کا مال وفا کرے تو اس قرض کو ان کے اموال سے ادا کیا جائے۔ بصورت دیگر بنو عدی سے سوال کرو، اگر ان کے مال سے بھی قرض پورا نہ ہو تو قریش سے پوچھو، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی مگر آج میں انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے آ کر بتایا کہ ام المؤمنین نے اجازت دے دی ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ سے کہا گیا کہ وصیت کریں اور خلیفہ مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان 6 آدمیوں سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تک ان سے راضی تھے۔ پھر آپ نے ان 6 آدمیوں کے نام لیے، پھر فرمایا عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ میٹنگ میں حاضر ہوا کرے گا مگر خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اگر سعد خلیفہ بن جائے تو اس کا آل ہے، ورنہ جو خلیفہ بنے وہ اس سے مدد لے۔ میں نے اسے عجز اور خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا۔ پھر فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور مہاجرین و انصار اور آل امصار سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وصیت میں اور بھی اسی قسم کی باتیں تھیں۔ جب آپ وفات پا گئے تو آپ کے جنازہ کو لے کر پیدل چلے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور کہا عمر اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ۔ اندر لے جا کر آپ کو اپنے دوستوں کے پاس رکھ دیا گیا۔ جب آپ کے دفن سے فارغ ہو کر لوگ واپس ہوئے تو اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا 3 آدمیوں کو خلافت کے معاملے میں نامزد کرو، تو حضرت زبیر نے حضرت علی کا، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر یہ تینوں الگ ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے کہا میں خلافت نہیں چاہتا، تم دونوں میں سے کون اس امر سے بری ہونا چاہتا ہے اور ہم اسے اس کے سپرد کر دیں۔ خدا کی قسم وہ اور اسلام جو ان میں حقیقتاً افضل اور امت کی بہتری کا خواہاں ہے اسے دیکھیں گے۔ اس پر حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے کہا یہ معاملہ میرے سپرد کر دو۔ علی خدا کی قسم میں تم میں سے افضل کے بارے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدگی میں لے گئے اور کہا آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں تقدم حاصل ہے۔ اگر میں آپ کا امیر بنا دوں تو آپ عدل کریں گے اور اگر آپ پر امیر بنا دوں تو سمع و طاعت کریں گے۔ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ نے دوسرے آدمی کو علیحدگی میں یہی کچھ کہا
جب دونوں نے مقتعد لے لیا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت عمر کی وفات کے 3 رات بعد ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ان ایام میں اکٹھے ہو کر حضرت عبد الرحمن سے مشورہ کرتے تھے، اور کوئی صاحب الرائے خلوت میں کسی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ سمجھتا تھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بیعت کے لیے بیٹھے تو حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگ حضرت عثمان کے سوا کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ اس روایت کو ابن اساکر نے بیان کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے علی، میں نے لوگوں میں نظر دوڑا کر دیکھا، وہ کسی کو عثمان کے برابر نہیں سمجھتے، آپ اپنے خلاف الزام نہ لیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم سنت اللہ اور سنت رسول اور آپ کے بعد آپ کے دونوں خلیفوں کی سنت پر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے آپ کی بیعت کی، اور انصار و مہاجرین نے بھی۔ ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے وفات سے 1 گھنٹہ قبل طلحہ انصاری کی طرف پیغام بھیجا کہ اصحاب شورا کے گروپ کے ساتھ 50 آدمی لے کر آ جائیں، میرے خیال میں وہ ایک گھر میں اکٹھے ہوں گے، آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں، اور تیسرا روز نہ گزرنے دیں کہ وہ اپنے میں سے ایک امیر بنا لیں۔ اور مسند احمد میں ابو وائل سے روایت کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم نے علی کو چھوڑ کر عثمان کی بیعت کیسے کر لی؟ انہوں نے جواب دیا، میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ میں نے علی سے آغاز کیا اور کہا کہ میں کتاب اللہ، سنت الرسول اور ابوبکر و عمر کی سیرت پر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جس کی میں طاقت رکھوں۔ پھر میں نے یہی بات عثمان پر پیش کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے خلوت میں عثمان سے کہا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کسی کے متعلق مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کہا علی کے متعلق، اور علی سے کہا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کسی کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کہا عثمان کی بیعت کا۔ پھر آپ نے زبیر کو بلا کر کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کہا علی یا عثمان کی بیعت کا۔ پھر آپ نے سعد کو بلا کر کہا، آپ مجھے کس کی بیعت کا مشورہ دیں گے؟ میں اور آپ تو خلافت چاہتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا عثمان کی بیعت کا مشورہ دوں گا۔ پھر عبد الرحمن نے بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ لیا تو اکثر کی خواہش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پایا۔ ابن سعد اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تو انہوں نے کہا، جو باقی رہ گئے ہیں ان سے ہمارا امیر بہتر ہے اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ ان سب روایات سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی صحت اور صحابہ کا اس پر اجماع ثابت ہو گیا، اور یہ بھی کہ اس بارے میں کوئی شبہ اور جھگڑا نہیں ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جملہ مبایعین میں شامل تھے۔ اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف کی ہے وہ بیان ہو چکی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کیں اور حدود کو آپ کی موجودگی میں قائم کیا۔ ایسی بہت سی حدیث بیان ہو چکی ہیں جو آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی خلافت کے بعد ہوگی۔ اس جگہ ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، اور عثمانی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی فرع ہے جو خلافت صدیق کی فرع ہے، اور اجماع اور کتاب و سنت کے دلائل ابوبکر کی خلافت کی حقیقت پر قائم ہے، جس سے ان کا قیام خلافت عمر اور خلافت عثمان پر بھی لازم آتا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، باقلانی نے عبد الرحمن کے اس طریق کی صحت کے متعلق جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے اختیار کیا، یہ استدلال کیا کہ مسلمانوں نے جن کے پیش رو صحابہ تھے کئی دن کے مشورے کے بعد ان کو امین بنانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ عبد الرحمن آل حل و عقد کے عظیم آدمیوں میں سے تھے، اور وہ اپنی سبقت اور علم اور زہد فی الخلافت کی وجہ سے خلافت کے حقداروں میں سب سے زیادہ موزوں تھے۔ لوگ انہیں پسند کرتے تھے، اور جب عثمان نے اس کی آواز بلند کی تو امت اس کی فرمانبردار ہو گئی اور خلافت کو اس کے لیے پسند کیا اور انہیں امیر المومنین کہہ کر خطاب کیا۔ اس کے بعد کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ جھوٹ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی بیعت کرنا اس طرح نہیں جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ سے ایسا کیا تھا۔ یہ ایک باطنی چیز ہے جس سے ظاہر
سے معلوم ہونے والی چیز کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ انہیں جس سے ان کا قیام خلافت عثمان پر بھی لازم آتا ہے، بس یہ بیعت درست اور خلافت برحق تھی جس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ باب ہفتم، آپ کے فضائل اور خوبیوں کے بیان میں اس میں کئی فصلیں ہیں۔ فصل نمبر 1، آپ کے قبول اسلام اور ہجرت وغیرہ کے بارے میں۔ آپ قدیم الاسلام اور ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت رقیہ سے شادی کی، ان کی وفات جنگ بدر کے دنوں میں ہوئی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کی تیمارداری کے لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ کے لیے جنگ بدر کے مال غنیمت سے حصہ مقرر کیا گیا، اس لحاظ سے انہیں جنگ بدر میں شامل ہونے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس روز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اسی روز ایک آدمی مسلمانوں کی کامیابی کی خوشخبری لے کر آیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کی بہن ام کلثوم کو آپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ حضرت ام کلثوم کی وفات ہجرت کے 9ویں سال میں ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ آپ کے سوا کسی اور آدمی کے ساتھ نبی کی 2 بیٹیاں بیاہی گئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آپ سابقین الاولین اور اول المہاجرین میں سے ہیں اور ان 10 آدمیوں میں سے ایک ہیں جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی گئی ہے، اور ان 6 آدمیوں میں سے ایک ہیں جن سے وفات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، اور آپ قرآن جمع کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں۔ اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے جمع کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے اسے مصحف میں موجودہ معروف ترتیب میں جمع کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے آپ کو غزوہ ذات الرقاع اور غطفان میں مدینہ پر امیر مقرر فرمایا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور بے حد خوبصورت تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے گوشت کی ایک پلیٹ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت رقیہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں ایک دفعہ حضرت رقیہ کے چہرے کی طرف اور دوسری دفعہ حضرت عثمان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب میں واپس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تو ان دونوں کے پاس اندر گیا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، کیا تو نے ان دونوں سے خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ اور ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ جب آپ اسلام لائے تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا، تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو قبول کرتا ہے، جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں تجھے رہا نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اسے نہ چھوڑوں گا اور نہ اس سے الگ ہوں گا۔ جب حکم نے دین میں آپ کی پختگی کو دیکھا تو چھوڑ دیا۔ اور ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ اپنے آل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے آل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ اور ابن عدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں دیا تو اسے فرمایا کہ تیرا خاوند تیرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہے۔ فصل 2، آپ کے فضائل کے بیان میں۔ آپ کے فضائل کا تذکرہ حضرت ابوبکر کے فضائل کی احادیث میں گزر چکا ہے، اور کچھ ایسی احادیث بھی بیان ہو چکی ہے جو آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت ملی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ شیخین کے بعد آپ کا تمام امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو آپ اس کے برابر ٹھہرے، اس کے بعد ترازو اٹھا دیا گیا۔ نمبر 1، شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر اپنے کپڑے سمیٹ دیے اور فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں عثمان حیا کے اختیار کرنے میں سب سے سخت ہے۔ نمبر 3، خطیب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن عساکر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی خبر دی ہے کہ میں اپنی 2 اچھی بیٹیوں یعنی رقیہ اور ام کلثوم کو عثمان سے بیاہ دوں۔ نمبر 4، احمد اور مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان ایک حیا دار آدمی ہے، میں ڈرا کہ اگر میں نے اس عالم نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے گا۔ نمبر 5، احمد اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نمبر 6، ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان بڑا حیا دار ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں۔ نمبر 7، ابو نعیم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان میری امت کا سب سے زیادہ حیا دار اور کریم آدمی ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر چادر اوڑھ کر پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اس حالت میں ابوبکر اور عمر کو اندر آنے کی اجازت دے دی، مگر جب حضرت عثمان نے اجازت طلب کی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو درست کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر کیوں گھبرائے تھے؟ تو آپ نے انہیں یہ حدیث سنائی۔ نمبر 8، ابو نعیم نے حضرت ابو امامہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کے نبی کے بعد عثمان بن عفان سب سے زیادہ حیا دار ہے۔ نمبر 9، ابو یعلا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان حیا دار اور پردہ پوش آدمی ہے اور فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں۔ نمبر 10، طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان پہلے آدمی ہیں جنہیں خدا کی خاطر اپنے آل سمیت ہجرت کی۔ نمبر 11، جنہوں نے خدا کی خاطر اپنے آل سمیت ہجرت کی۔ نمبر 11، ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان کو صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نمبر 12، طبرانی نے ام عیاش سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کی شادی آسمانی وحی کے مطابق کی ہے۔ نمبر 13، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، یہ جبرائیل ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کو رقیہ کے مہر کے مثل پر تیری زوجیت میں دیا ہے اور اس کے ساتھ سلوک بھی ویسا ہی کرنا ہوگا۔ حاشیے میں لکھا ہے طبرانی نے اس حدیث کو الکبیر اور الاوسط میں بیان کیا ہے، اور نور الحسمی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہے، جیسا کہ اس کے شواہد کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ 14، احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اگر منافقین اس کے اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تو مجھے آ ملے۔ یہ حدیث ان حدیث میں سے ہے جو ظاہری طور پر آپ کی خلافت کی حقیقت پر واضح دلالت کرتی ہیں۔ حدیث میں قمیص سے کنایہ خلافت الہیہ مراد لی گئی ہے۔ نمبر 15، ابو یعلا نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان بن عفان دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے۔ 16، ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جنتی ہے۔ 17، ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کا اس کی امت سے خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے۔
حضرت صدیق کی فضائل کی حدیث میں اس قسم کی حدیث حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ اس مشہور روایت کے منافی نہیں جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ترمذی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ 19 ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے جو آگ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ 20 طبرانی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان، حضرت رقیہ اور لوط علیہ السلام کی ہجرت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ 21 بخاری نے عبد الرحمن السلمی سے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہو گئے تو آپ نے محاصرین کو اوپر سے جھانک کر فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جیش العسرہ کو تیار کیا وہ جنتی ہوگا، تو میں نے اسے تیار کیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو روما کے کنویں کی کھدوائے گا وہ جنتی ہے، تو میں نے اسے کھدوایا، تو آپ کے قول کی سب نے تصدیق کی۔ 22 ترمذی نے عبد الرحمن بن خباب سے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش العسرہ کی تیاری کی ترغیب دے رہے تھے، اس وقت میں آپ کے پاس تھا، تو عثمان بن عفان نے کہا، یا رسول اللہ 100 اونٹ ارک گیروں اور پالانوں سمیت خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان نے کہا، یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ارک گیروں اور پالانوں کے خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ارک گیروں اور پالانوں کے خدا کی راہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر پڑے اور فرمایا، عثمان اس کے بعد جو چاہے کرے، اسے کوئی حرج نہیں۔ 23 ترمذی اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ اسے عبد الرحمن بن سمرہ سے صحیح قرار دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جیش العسرہ کی تیاری فرما رہے تھے تو حضرت عثمان 1000 دینار لے کر آئے اور آپ کے حجرہ میں انہیں بکھیر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں الٹنے پلٹنے لگے، پھر فرمایا، عثمان آج کے بعد جو کام کرے گا اس کا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 24 ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت الرضوان کا ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایلچی بن کر مکہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بیعت کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عثمان خدا اور اس کے رسول کی حاجت میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک حضرت عثمان کے لیے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا، اور حاجت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا استعارہ اور تمثیل کے طور پر ہے، جیسا کہ علم بیان میں طے ہو چکا ہے۔ 25 ترمذی نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں عثمان مظلوم ہونے کی حالت میں مارا جائے گا۔ 26 ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ اسے کعب بن مرہ سے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قریبی فتنے کا ذکر کرتے سنا تو ایک آدمی گزرا جو کپڑے سے منہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کر اس آدمی کی طرف گیا تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ میں نے آپ کی طرف منہ کر کے پوچھا، یہ شخص؟ فرمایا، ہاں۔ 27 ترمذی نے حضرت عثمان سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے یوم الدار کو فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہوا ہے اور میں اس پر مضبوطی سے قائم ہوں۔ آپ نے اس بیان میں اس گزشتہ حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، اگر یہ منافقین اسے اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تو مجھے آ ملے۔ 28 حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ جنت خریدی ہے، ایک دفعہ روما کے کنویں کو کھود کر اور دوسری دفعہ جیش العسرہ کو تیار کر کے۔
نمبر 29 ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں سے عثمان خلق میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ 30 طبرانی نے اسما بن مالک سے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو حضرت عثمان سے بیاہی ہوئی تھی فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا عثمان کو بیاہ دو، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو بیاہ دیتا، اور میں نے آسمانی وحی کے مطابق اس سے بیٹی کی شادی کی ہے۔ 31 ابن عساکر نے علی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے ساتھ بیاہ دیتا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی۔ سبحان اللہ۔ 32 ابن عساکر نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عثمان میرے پاس سے گزرے اور ایک فرشتہ میرے پاس تھا، اس نے کہا یہ شہید ہے جس کی قوم اسے قتل کر دے گی، ہم اس سے حیا کرتے ہیں۔ 33 ابو یعلا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عثمان سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گھر کے اندر ہوں اور دروازہ بھی بند ہو اور وہ نہانے کے لیے کپڑے اتاریں تو حیا کی وجہ سے وہ کمر سیدھی نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 34 ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تلوار ہے جو اس میں عثمان کی